بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بچے اسکول کی چھٹیوں میں کیا کریں، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ یہ بچوں کے لیے بھی موسٹ امپارٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے لیے بھی موسٹ امپارٹنٹ ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، بات کو دھیان، توجہ اور غور سے سنیں گے تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ بچوں کے لیے بھی اتنا ہی یکساں مقبول ہوگی بات، اور والدین کے لیے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے جو ہے وہ زیادہ امپارٹنس والی بات ہے، ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی ہے۔ اب بچوں کو جناب اسکول سے چھٹیاں ہوتی ہیں، مختلف اسکولوں کے مختلف ڈیوریشنز ہیں۔ آلموسٹ جون سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اگست تک یا 15 اگست تک جاتی ہیں۔ 2 سے 2.5 ماہ ہیں جناب۔ جو بچے 8ویں میں ہیں، 10ویں کلاس میں ہیں یا انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ اس ساری صورتحال میں کیا کریں؟ سب سے جو پہلی بات ہے کہ بچے کو چھٹیوں میں فارغ اور فضول مت بیٹھنے دیں۔ اس سے آپ چاہیں تو کمپیوٹر لٹریٹ کر دیں، کمپیوٹر کے چھوٹے چھوٹے جو ہے کورسز، ڈپلومے یا ٹائپنگ کروا لیں۔ اس کے بعد آپ مختلف کورسز دستیاب ہیں، جیسے انگلش لینگویج کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے، فیس بک پیج کیسے بنانا ہے، فائور اور اپ ورک پہ آئی ڈی کیسے جنریٹ کرنی ہے، اس طرح کے بھی مختلف چھوٹے چھوٹے کورسز دستیاب ہیں۔ لینگویج ہوگی، کمپیوٹر ہو گیا، ٹائپنگ ہوگی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بچے کو آہستہ آہستہ موومنٹ کراتی ہیں سکلز کی طرف، پروفیشنل لائف کی طرف۔ یوں تو بچے تعلیم لیتے رہتے ہیں ماسٹر تک، ایم بی اے تک، ایم فل، پی ایچ ڈی، لیکن زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کا تعلیم لینے میں ہی سرو ہو جاتا ہے۔ بیٹر ہے کہ آپ چھوٹی کلاسوں سے، بچہ 8ویں میں، 10ویں میں، اس کا جو ہے وہ مینٹلٹی لیول بہت بہتر ہے، تو آپ اس کی سکلز کو مزید جو ہے وہ پالش کریں۔ یہ ڈیسائیڈ کرنا بچے نے بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہے والدین نے۔ اب جب بچہ فری گھومے گا، پھرے گا، آپ سے خواہشیں کرے گا چھٹیوں میں کہ مجھے جی مہنگا موبائل لے دیں، لیپ ٹاپ لے دیں، مجھے انٹرنیٹ کا کنیکشن پرووائڈ کریں، مجھے جی گھومنے پھرنے جانا ہے، یہ سارے اخراجات ماں باپ نے برداشت کرنے ہیں۔ ہوگا کیا کہ الٹیمیٹلی ان کی بوجھ پہ، جیب پہ پہلے سے زیادہ بوجھ بڑھ جائے گا۔ جو پاکٹ ان کی پہلے ہی بھاری بھرکم محسوس ہو رہی تھی، جب بچہ اسکول یا کالج کی چھٹیوں میں مزید فرمائشیں کرے گا تو والدین پہ بوجھ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں تعلیم ایک بہت مہنگی چیز بن چکی۔ اس کے ساتھ پھر جب بچے شام کو ٹیوشنز یا اکیڈمی جاتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا کام ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جب یہ فرمائشیں شروع ہو جائیں، جی مجھے فلاں موبائل لے دیں، لیپ ٹاپ لے دیں، مجھے فلاں جگہ گھومنے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی میں انجوائے ضرور کریں اگر آپ کو جیب اجازت دیتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ساری چھٹیاں 2-2.5 ماہ کی جو ہیں وہ ایسے ہی غارت اور برباد ہو جائیں۔ ماں باپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ 2-2.5 ماہ بچہ مصروف عمل بھی رہے، فارغ بھی نہ ہو، اور کچھ نہ کچھ ایسا ہنر سیکھ لے جو لائف ٹائم اس کے ساتھ رہے۔ مثلاً بچہ اگر کمپیوٹر لٹریٹ بنتا ہے تو یہ ہنر ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گا۔ بچہ اگر ٹائپنگ سیکھ لیتا ہے پروفیشنل ٹائپ کی، تو یہ ہنر بچے کے ساتھ ساری زندگی رہے گا، بجائے کہ بچہ گھومے پھرے جو ہے وہ ٹائم کو ضائع کر دے۔ اسی طرح آج جو ہے وہ ای کامرس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ورچوئل اسسٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی جیب والدین کی اجازت دیتی ہے تو آپ بچوں کو جو ہے 2-2.5 ماہ 3 ماہ کا یہ کورسز، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، ورچوئل اسسٹنٹ کا، فائور پہ کام کرنا، اپ ورک پہ کرنا، اس کے کورسز ضرور کرائیں۔ یہ بھی ایسا ہے کہ بچہ جو ہے لائف ٹائم کے لیے سکلز کو پکڑ لے گا اور کام کرنا سیکھ لے گا۔ انیبلرز کے کورسز جاری ہیں، بلکہ آج کل تو جگہ جگہ اس طرح کی اکیڈمیز کھلنا شروع ہو گئی ہیں جہاں پر انیبلرز کے کورسز سکھائے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ یوٹیوب چینل بنانے کی طرف رجحان رکھتا ہے، فیس بک پیجز کریٹ کرنا چاہتا ہے، فائور اور اپ ورک کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے،
تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، بچے کی سکلز کو دیکھیں، بچہ جس طرف جانا چاہتا ہے ماں باپ اسے گائیڈنس پرووائڈ کریں، اسے اچھا بیک گراؤنڈ دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پش نہ کریں لازمی طور پہ کہ آپ نے یہی کام سیکھنا ہے۔ یہی حال تعلیم کا ہوتا ہے، یہی حال عملی زندگی کا ہوتا ہے۔ بچہ کچھ اور بننا چاہتا ہے اور ماں باپ کچھ اور زور دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کاپی کرنے کا تو آپ کو پتہ ہے نا بہت زیادہ رواج ہے، اس لیے کہ اگر کسی ایک کا بچہ فرض کریں آرمی میں جاتا ہے، وہ کوئی اچھی پوزیشن لے لیتا ہے، ایز اے آفیسر سلیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر پورے اس علاقے میں گلی محلے میں دیکھو فلاں کا بچہ آرمی میں چلا گیا، دیکھو فلاں کا بچہ آرمی میں چلا گیا، تم کیوں نہیں جا رہے، تم بھی وہی کورسز کرو، تم بھی ادھر ہی جاؤ۔ کسی ایک نے کوئی ایک بزنس کھول لیا بچے نے موبائلوں کا، کسی اور کا، تو پھر وہ پورا گلی محلہ شہر دیکھو فلاں نے موبائلوں کی شاپ کھول لی، تم بھی کھولو، اس کے اندر بڑا مارجن ہے، بڑا بزنس ہے۔ یہ نقل جو ہے نا، نقل جسے کاپی کرنا کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں خدا را۔ بچے کو دیکھیں اس کی کیا خواہشیں ہیں، وہ کدھر جانا چاہتا ہے، وہ کس طرح کی سکلز رکھتا ہے۔ ماں باپ کا کام ہے اسے ایک اچھا گراؤنڈ اور ایک اچھا پلیٹ فارم فراہم کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کی سکلز کو پالش کرتے ہیں، تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور پھر جب بچہ گرمیوں کی 2-2.5 ماہ کی چھٹیوں میں کوئی کام سیکھ لیتا ہے، تو میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ ایسے ہنرز ہیں جو لائف ٹائم اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کو ایک آرڈنری انسان سے سکل والا انسان بنا دیتے ہیں، اس کے پاس ہنر آ جاتے ہیں، اور پھر انہی ہنر یا سکلز کی بنیاد پہ وہ آگے پروفیشنل بن سکتا ہے۔ یوٹیوب کا چینل اگر کوئی انسان بناتا ہے، اس کو کامیاب کراتا ہے، ملین آف فین فالوئنگ آ جاتی ہے، تو آپ کو میں بتا دوں کہ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 اور 20 لاکھ یہ نارمل اماؤنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یوٹیوب چینل چل رہا ہے، ہر مہینے آپ کو 10 لاکھ 15 لاکھ روپے آ رہا ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے جابز اور عہدوں والے، بڑے بڑے سکسیسفل لوگ بھی اتنا پیسہ نہیں کما سکتے، لیکن یہ راتوں رات نہیں آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، سالہ سال لگاتار محنت کرنی پڑے گی، حکمت عملی بنانی پڑے گی، پھر جا کر کامیابی آپ کو ملے گی۔ لیکن آپ بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ساتھ ہی آپ کا یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پیجز ہیں، وہ سارے مونیٹائز ہو گئے، آپ بلاگر ہیں، کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں، 3-4 طرح کی انکم آپ کو صرف سوشل میڈیا سے آئیں گی۔ آپ جو اپنی تنخواہ یا بزنس سے کما رہے ہیں وہ سارے کا سارا سیو رہے گا۔ آپ کسی ایک جگہ سے پیسہ استعمال کریں گے، باقی ساری آپ کی سیونگ چلی جائے گی، آپ عام لوگوں سے بہت زیادہ آگے نکل جائیں گے۔ جب آپ کی پیمنٹ ڈالروں میں آ رہی ہوگی اور خرچے پاکستانی روپیوں میں ہوں گے، آپ ترقی ایسی کریں گے کہ سارے دیکھیں گے۔ لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب ہم بچوں کو ہر سال چھٹیاں ہوتی ہیں، بجائے کہ بچے والدین کی جیبوں پہ مزید جو ہے اخراجات ڈال دیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم انہیں کسی نہ کسی طرف بیزی رکھیں۔ بچہ جو ہے وہ بری ایکٹیویٹیز سے، غیر ضروری سرگرمیوں سے بھی بچا رہے اور وہ کام بھی سیکھ لے، بجائے اس کے کہ ماں باپ اپنی جیبوں سے پیسے دے کے بھاری بھرکم مہنگے موبائل لے کے دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ لے کے دے رہے ہیں، گاڑیاں لے کے دے رہے ہیں، انٹرنیٹ کے پیکیجز لگوا رہے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ بچے کو پیسہ کمانا سکھا دیں۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ آپ روز کسی کو کب تک مچھلی دیں گے کھانے کے لیے، آپ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ یہی بات ہے کہ ہم بچوں کو کب تک اخراجات دیں گے، کب تک ان کے ذمہ داریاں اور بوجھ اٹھائیں گے۔ بیٹر یہ ہے کہ ہم انہیں سکلز والا پروفیشنل بنا دیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ امید ہے والدین بھی اس طرف توجہ دیں گے اور بچے بھی اس بات کو دھیان سے سنیں گے، سمجھیں گے، تاکہ آپ کی لائف بہتر ہو۔ آخری بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ آج کے دور میں صرف تعلیم یاد رکھیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ گریجویشن کر لیں، ماسٹر کر لیں، MBA کر لیں، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کے ساتھ کا اسٹوڈنٹ وہ جو ہے کمپیوٹر لٹریٹ بھی ہے، وہ فائور پہ بھی کام کر رہا ہے، اپ ورک پہ بھی کر رہا ہے، یوٹیوب چینل بھی بنائے ہوئے ہیں، فیس بک پیجز بھی مونیٹائز کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ جاب لینے کے لیے بھی پہنچا ہوا ہے۔ تو بتائیے کہ اس کے اندر کیا کبات ہے؟ ہمارا بچہ ایک طرح کی انکم کرے گا، ساتھ والا جو سکلز والا بچہ ہے وہ 4 طرح کی انکم کرے گا، تو پھر
کامیاب زیادہ وہ ہوا یا ہم ہوئے. تو یہ چیز ہے کہ سکلز جو ہیں یہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں, یہ ساری زندگی آپ کی لائف کے ساتھ رہتی ہیں. اس پہ توجہ دیں بجائے کہ بچہ ایک لے مین بنے, ایک عام سا آرڈنری تعلیم یافتہ ہو. اس کا آج کوئی فائدہ نہیں. آنے والا دور ڈیجیٹلائزیشن کا ہے, ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے. میری بہت ساری ویڈیوز اسی یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں جس پہ میں نے ڈیجیٹلائزیشن پہ بات کی اور بتایا کہ آنے والا وقت بڑی تیزی سے اب ہر چیز آہستہ آہستہ, ادارے گورنمنٹ کے ہوں, سیمی گورنمنٹ ہوں, سارے ڈیجیٹل ہو رہے ہیں. جیسے بینکنگ ساری ڈیجیٹلائز ہوگی, اور بہت ساری چیزیں, ریلوے کا ٹکٹ خریدنا, جہاز کا ٹکٹ خریدنا, آن لائن موبائل کے پیکیجز لگوانے, یہ اب سارا کام آہستہ آہستہ مینول سے نکل کر آن لائن یا ڈیجیٹل فارم کی طرف جا رہا ہے. آج اگر آپ بچے کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے تو کل وہ کس قابل ہوگا؟ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو پسند آئے گا. اپنی آراء فیڈ بیک ضرور مجھے دیجیے گا, جس کا مجھے آلویز انتظار رہتا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.